کل پرسوں میں اس کی دیکھ رہا تھا، قاسم علی شاہ صاحب کی وہ ایک وی لاگ کو ہوتا کیا، وہ دیکھ رہا تھا اس نے کہ سندیپ ماہیشوری کوئی انڈیا کے ہیں، وہ میں نے دیکھے اس کے کلپ، بہت مشہور آدمی ہے سندیپ ماہیشوری، بہت زبردست موٹیویشنل اسپیکر ہے. اس کے سبسکرائبر پتہ کتنے ہیں؟ 28 ملین اکیلے کے سبسکرائبر ہیں. پاکستان کے سارے موٹیویشنل اسپیکروں کے مل کے اتنے سبسکرائبر نہیں جس کو اکیلے کے، سارے مولویوں کے، سارے مفتیوں کے، سارے میرے جیسے لوگوں کے، جتنے مرضی اکٹھے کر لو اتنے نہیں ہیں جتنے وہ اکیلے کے ہیں. اس نے ٹویٹ کیا کیا، اس نے ٹویٹ عجیب کیا جو میرے لیے بھی ایک تھا بڑا کہ یار یہ کیا بات کر رہا. اب وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے، لوگوں کو ڈپریشن کا علاج بتاتا ہے، لوگوں کو کاروبار سمجھاتا ہے، لوگوں کو زندگی سمجھاتا ہے کرنا کیا ہے. اور بڑا ہینڈسم آدمی ہے، آپ اگر دیکھیں سندیپ، اور بڑا زبردست آدمی ہے، لرنڈ آدمی ہے. گفتگو کرتا ہے تو آدمی اس کی گفتگو میں ایک سحر ہے، اس بات آدمی اس میں کھو جاتا ہے، کہتا ہے سنو ساری بات سنو اس کی. اب ٹویٹ اس نے یہ کیا کہ لوگ میرے بارے میں سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں تو میں ڈپریشن کے علاج بتاتا ہوں تو مجھے خود کو ڈپریشن نہیں ہوگا، لوگوں کو یہ لوگ ہیں. لیکن میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کووڈ کے بعد سے اب تک میں شدید ڈپریشن میں ہوں، مجھے شدید ڈپریشن ہے اور میں میڈیسن لے رہا ہوں، ڈاکٹروں سے دوائی کھا رہا ہوں میڈیسن اس کی ڈپریشن کی، اور میرا ڈپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ اس نے ٹویٹ کیا خود ہی. اس نے کہا میں بتانا ہے آپ کو اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھول میں نہ رہیں. یہ بھی اللہ نے اس سے کروایا کہ کرو، تم بتاؤ کہ تم بھی ڈپریشن میں ہو. عجیب بات نہیں. میں نے اس سے کہا، قاسم علی شاہ صاحب سے کہا، میں نے کہا شاہ جی آپ لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں، اس بات کی دعوت دیں کہ بھائی تمہارے سارے ڈپریشن اور مسئلوں کا حل قرآن میں ہے، تم قرآن پڑھو. قرآن ہے وہ کتاب جو مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ہے، غیر مسلم کے لیے بھی فائدہ مند ہے. جو غیر مسلم بھی قرآن پڑھتا ہے نا، اس کو بھی قرآن کے اندر سے اپنی مسائل کا حل نظر آتا ہے کہ یہ بات ہے. اور تم دنیا میں پھر چل پھر کے دیکھ لو، جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے 90% سے زیادہ لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو ڈپریشن کا حل بتا رہا ہوں. ڈپریشن ہو جائے غیر مسلم کو تو پڑھے قرآن. اور مسلمان تو خیر قرآن اگر نہیں پڑھتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے حیا آتی ہے اس بات سے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں صبح اٹھوں اور شام ہو جائے، سارا دن گزر جائے، میں قرآن کو کھول کے دیکھوں ہی نہ. مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کہے گا، یہ تم نے کیا کیا، سارا دن میرا کھایا، میرا پہنا، میرا آنکھوں کا دیا ہوا دیکھا، میرے کانوں سے سنا، تو تم نے مجھے کھول کے دیکھا ہی نہیں میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا مفہوم ہے کہ جس دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے. ویران، جس دل میں قرآن نہیں ہے یہ ویران گھر ہے. ویران گھر کبھی دیکھا کرو جا کے جو ویران ہیں، ان کو کہتے ہیں ویران گھر، جن کے اندر چمگادروں نے ڈیرے بنا لیے ہوتے ہیں، جن کے اندر کتے پھر رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ویران. اور اللہ کے نبی نے اس سے مثال دی ہے، قرآن نہیں ہے تیرے دل میں تو ویران گھر کی مانند ہے.